نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز جانیں گے کہ نماز کی حالت میں قیام میں ہاتھوں کو کیسے اور کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو اس حوالہ سے مجھے ایک مولانا الیاس بھومن صاحب ان کی ویڈیو موصول ہوتی ہے، وہ نماز میں حالت قیام میں ہاتھوں کو کیسے اور کس جگہ پہ باندھنا ہے، اس کے حوالہ سے انہوں نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آئیے وہ ویڈیو کو سماع کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ شریعت کے آئینہ میں آیا کہ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، اس سے بائیں ہاتھ کو یا گھٹے سے پکڑنا ہے۔ نمبر 3، درمیانی 3 انگلیاں یہ کلائی بازو کے اوپر رکھنی ہے۔ نمبر 4، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز صاحب نے بیان کی وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ اب وضع الیدین میں صرف اور صرف اسی چیز کو بیان کرنا یہ بات سراسر زیادتی شمار ہوگی، کیونکہ جس طرح یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، اسی طرح کئی ایک اور طریقے بھی وارد ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرہ پہ رکھنا، اس طرح یہ طریقے بھی وارد ہیں۔ ان طریقوں کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف وضع الیدین میں صرف کسی ایک طریقے پہ اتفاق کرنا، اسی ایک طریقے کو ہی بیان کرنا، یہ سراسر زیادتی شمار ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے جو دوسری اور تیسری بات بیان کی وہ یہ تھی کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں اور انگوٹھے کے ساتھ بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑنا، اور نمبر 3 انہوں نے بات جو کی تھی کہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی زرہ پہ رکھنا، یعنی کہ بائیں ہاتھ کی زرہ پہ ان کو پھیلانا، بائیں ہاتھ پہ پھیلانا۔ آیا کہ یہ شریعت میں ثابت ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے اس حوالہ سے جو دلیل پیش کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت جو 3 کام کرتے ہیں ان میں سے جو تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، کہ ہم انبیاء اپنی نمازوں میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کے لیے لفظ امساک استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صلاۃ بتلاتے ہیں، سنن نسائی کی روایت نمبر 887 میں موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ اذا کان قائما فی الصلاۃ قبض بیمینہ علی شمالہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے اپنے جناب دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑتے قیام کی حالت میں، تو یہ جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع الیدین کے حوالہ سے لفظ قبض استعمال کیا ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ امساک استعمال کیا ہے۔ اب ان دونوں کو ہم لغت سے جانچیں گے کہ لفظ امساک اور لفظ قبض کسے کہتے ہیں۔ تو لفظ امساک دیکھیے المنجد صفحہ نمبر 761، امسکا کو بمانا قبضہ کے لکھتے ہیں، اور ایسے ہی اب قبضہ کسے کہتے ہیں، دیکھیے المنجد صفحہ نمبر 605، قبضہ کہتے ہیں امسکا بیدہ وضم علیہ اصابعہ، کہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح پکڑنا کہ اپنی انگلیوں کو اس پہ ملا لیا جائے۔ تو جب انگلیاں ملے گی تب قبض بنے گا، جب انگلیاں ملا کے آدمی جناب وضع الیدین میں ہاتھوں کو رکھے گا تو تب وہ لفظ قبض، لفظ قبضہ جو لفظ امسا کا استعمال ہوا احادیث میں، اس حدیث پہ عمل ہوگا۔ اگر ان 3 انگلیوں کو الگ، اس انگلی اور انگوٹھے کو الگ کر دیا جائے تو پھر امساک اور قبض نہیں بنے گا۔ تو پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقہ صلاۃ پہ عمل بھی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے کہ 3 انگلیوں کو پھیلایا جائے اور اس انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ جناب اس گدھے کو پکڑا جائے. یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں. اسی وجہ سے جناب علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس طریقہ کو بدعت قرار دیا. دیکھیے نماز نبوی صفحہ نمبر 70 میں وہ اسے بدعت قرار دیتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز انہوں نے اس مسئلہ میں بیان کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے. اس حوالہ سے جو انہوں نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی آئی اس کی روایت کو سماعت کرتے ہیں. نمبر 4 وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز پڑھی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود دیکھا وضع یمینہ علی شمالہ فی صلاۃ تحت السرہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ناف کے نیچے رکھا. مصنف ابن ابی شیبہ. اس روایت میں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحت السرہ والے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ الفاظ اصل میں متن کا حصہ نہیں ہے. یہ 9ویں صدی کے قاسم بن مطلوب کا ایک حنفی آدمی گزرا ہے. اس نے سب سے پہلے ان الفاظ کو یا تو غلط قسم بیانی سے یا پھر غلط فہمی سے مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف ان کو منسوب کیا اور پھر ان الفاظ کو ادارہ کراچی کے ادارہ القرآن والعلوم الاسلامیہ انہوں نے تابع ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان الفاظ کو متن کا حصہ شامل کر دیا. ان کا یہ فرض اور علمی دیانتداری بنتی تھی کہ وہ جب ان الفاظ کو ذکر کر رہے تھے تو وہ ساتھ لکھتے کہ یہ الفاظ ہمیں فلاں نسخہ سے ملے ہیں تاکہ جو حدیث کا طالب علم ہے وہ اس کے نسب نامہ کو جان سکتا کہ یہ الفاظ کس نسخہ سے حاصل ہوئے ہیں اصل میں کیا ہے اور بعد میں تبدیلی کیا ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بالکل ایسی بات کا تذکرہ تک نہیں کیا جبکہ یہی مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ سن 1966 کا مطابق 1386 ہجری حیدرآباد میں طبع ہوتا ہے تو اس میں اس حدیث کا اختتام علی شمالہ فی الصلاۃ ہوتا ہے اور اس میں تحت السرہ کے الفاظ بالکل موجود تک نہیں ہے اور اس کی یہ گواہیاں بھی موجود ہیں. سب سے پہلی گواہی علامہ حیا سندھی دیکھیے عمر المعبود جلد 2 صفحہ نمبر 462 میں ان کی یہ گواہی موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نے مصنف کے کسی نسخہ میں یہ تحت السرہ والی زیادتی کو بالکل نہیں پایا. اور دوسری گواہی شیخ العرب والعجم سید محب اللہ شاہ راشدی ان کے مکتبہ عامرہ میں مصنف کا قلمی نسخہ موجود ہے اور وہ بھی ان الفاظ کی زیادتی سے بالکل پاک اور صاف ہے. اور تیسری گواہی علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ وہ فیض الباری جلد 2 صفحہ نمبر 267 پہ لکھتے ہیں کہ فإنی راجعت ثلاث نسخ للمصنف فما وجدت فی واحدۃ منها کہتے ہیں کہ میں نے مصنف کے 3 نسخوں کی طرف مراجعات کی لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک نسخے میں بھی ان الفاظ کو نہیں پایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادتی بعد میں کی گئی ہے. اصل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ وارد ہیں وہ یہ ہیں وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا. تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں اور اس روایت کے یہ توابع اور شواہد بھی موجود ہیں. سب سے پہلا جناب امام وکیع کے بعد سے مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 18846 شرح سنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 حدیث نمبر 569 اور سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 1088 میں یہی روایت موجود ہے. لیکن یہ تمام روایات تحت السرہ کے الفاظ سے بالا تر ہے پاک صاف ہے ان میں یہ زیادتی نہیں ہے.
اور ایسے ہی اس کا دوسرا کاپی سنن نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 125 اور 26 حدیث نمبر 888، سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 1091 میں عبداللہ بن مبارک نے وکیع کی مطابقت کی، لیکن یہ الفاظ ان روایات میں بھی موجود نہیں ہے۔ اور تیسری نمبر 3 یہ ہے کہ ابو نعیم الفضل بن دکین نے یہی روایت موسیٰ بن عمیر سے تحت الصغرى کی زیادتی کے بغیر ذکر کی ہے۔ دیکھیے المعارف بالتاریخ الفارسی جلد 3 صفحہ نمبر 121، السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 28، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 22 صفحہ نمبر 9 اور تہذیب الکمال للمزی جلد 18 صفحہ نمبر 499۔ اور نمبر 4 بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث اس مسئلہ میں موجود ہوتی، اگر یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اس مسئلہ میں موجود ہوتی تو مقدمین حنفی جو اساطین حنفیہ میں شمار ہوتے ہیں، علامہ ابن الحمام حنفی، علامہ طحاوی، ابن ترکمانی حنفی، ان تمام میں سے کسی ایک نے بھی اس روایت کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ اور پھر صاحب ایک عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جناب ایک بہت بڑے عالم انہوں نے وضع الیدین کے حوالہ سے ایک بات کا تذکرہ کیا اور اس کا رد کر رہے ہیں، تو اس رد کو ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم حقیقت ہاتھ سے آگاہ۔ اور مردوں سے کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھیں۔ ان میں سے مولانا نے بیان فرمایا لاہور، اور بیان میں احناف پر ایک تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ناف سے نیچے زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ رکھو تو مسلک اہل حدیث، ناپاک جگہ پر ہاتھ رکھو تو مسلک احناف۔ اب بندے پر عجیب سا تاثر پڑتا ہے۔ مجھے احباب نے بولا ان کے جواب دینے کے لیے، میں نے کہا تم نے کہا سینہ پاک اور ناف کے جگہ ناپاک، ہم 1 منٹ کی تمہاری بات کو مان لیتے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں، اختلاف بائیں میں ہے۔ دائیں کو تو بائیں پر رکھنا ہے، دائیں اگر سینے پر ہے، بائیں اگر سینے پر ہے تو دائیں بھی سینے پر، بائیں اگر ناف کے نیچے ہے تو دائیں بھی ناف کے نیچے۔ اصل اختلاف تو بائیں میں ہونا کہ کہاں رکھنا ہے۔ دائیں نے تو بائیں پر رہنا ہے، بائیں اگر سینے پر ہے تو دائیں بھی سینے پر، بائیں ناف کے نیچے ہے تو دائیں بھی ناف کے نیچے۔ اب بائیں کو کہاں رکھنا ہے؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بایاں پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ جب یہ ہے ہی ناپاک جگہ کے لیے تو آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے۔ یہ جناب انہوں نے کیا کہ جناب اصل میں بایاں ہاتھ سے رکھنے میں جہاں پایا جائے گا وہیں پایا جائے گا، اور بائیں کو بنایا اسی لیے کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ استنجا وغیرہ ہوتا ہے اور اس کی جگہ ناپاک ہے، اس لیے ہم نیچے ناف کے ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں۔ تو میں صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، جبکہ تمام احادیث میں جتنی بھی جدید روایات ہیں وضع الیدین کے حوالہ سے، تمام روایات میں صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کرتے ہیں کہ بازا یمین رہو علی شمالہ، جو انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بیان کی اور صحیح ابن حبان کی جو انہوں نے روایت بیان کی، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ایسے ہی جتنی بھی وضع الیدین کے حوالہ سے روایات مذکور ہوتی ہیں ان تمام میں پہلے لفظ یمین دائیں ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو مطلب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وضع الیدین میں اصل دائیں ہاتھ سے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھے ہوئے تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا
اور یہ روایت میں اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہاتھ باندھنے میں پہلا دایاں ہاتھ بازا یمینہ قبض بیمینہ امسک بیمینہ امسک بایمانہ ان نمسک بایمانہ، یہ تمام الفاظ کہ جناب پہلے دایاں ہاتھ ہے وضع الیدین میں، اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وضع الیدین میں پہلے جب دائیں ہاتھ کا تذکرہ کیا تو اصل میں بھی دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کا خیال کیا جائے گا کہ دایاں ہاتھ کس کام کے لیے ہے، دایاں ہاتھ وہ اچھے کاموں کے لیے ہے، اور تو بایاں ہاتھ یہ تو دائیں ہاتھ کے تحت ہے، کیونکہ اصل میں دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کو رکھنا کہاں پہ رکھنا، اور بایاں ہاتھ یہ اس اصل کے تابع ہے، اس کی فرع شمار ہوگا، جو حکم اصل کا ہوگا وہی فرع کا شمار ہوگا۔ تو اس لیے میرے برادر اصل میں دائیں ہاتھ کو دیکھا گیا ہے، پہلے دائیں ہاتھ کو رکھا گیا ہے، تو اسی دائیں ہاتھ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اہل سنہ اہل حدیث دائیں ہاتھ کو بنایا اچھے کاموں کے لیے گیا ہے، اسی لیے ہم اس کو سینے پہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہم ان وضع الیدین میں سینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سے سمجھ کر اس کے صحیح معنوں میں